بسم اللہ والحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج کے ولاگ میں ہم سماعت کریں گے حج کا مکمل طریقہ۔ سب سے پہلے آپ حج کا احرام باندھ لیجئے۔ اگر آپ نے ابھی تک حج کا احرام نہیں باندھا تو 8 ذی الحجہ کو احرام باندھ سکتے ہیں۔ آپ مسجد حرام میں احرام باندھیے اور غیر مکروہ وقت میں 2 رکعت نفل ادا کیجئے اور اس طرح حج کی نیت کر لیجئے: اے اللہ، میں حج کا ارادہ کرتا ہوں، تو اسے میرے لیے آسان فرما اور مجھ سے اسے قبول فرما اور اس کو ادا کرنے میں میری مدد فرما اور اس میں میرے لیے برکت عطا فرما۔ نیت کی میں نے حج کی اور اللہ تعالیٰ کے لیے اس کا احرام باندھا۔ اب وقت ہے مینا کی طرف روانگی کا۔ 8 ذی الحجہ نماز عشاء کے بعد ہر طرف دھوم مچی ہوئی ہے۔ سب لوگوں کو بس ایک ہی دھن ہے کہ مینا چلو۔ اب آپ بھی تیار ہو جائیے۔ اپنی ضروریات کی اشیاء مثلاً تسبیح، مصلی، پانی کی بوتل، ضروری دوائیں اور بالخصوص معلم کا ایڈریس، یہ تو آپ کے ہر وقت ساتھ ہونا چاہیے۔ اگر آپ خدا نہ خواستہ راستے سے بھٹک جائیں یا کسی حادثے کا شکار ہو جائیں تو اس صورت میں آپ کو ریسکیو کرنے میں آسانی ہو۔ کھانے پینے اور قربانی کے اخراجات کو لینا مت بھولیے گا۔ اگر ممکن ہو تو مینا، مزدلفہ، عرفات کا سفر پیدل فرمائیے۔ جب تک آپ مکہ شریف کی طرف واپس پلٹیں گے اس وقت تک اللہ تعالیٰ آپ کو ہر قدم کے بدلے 7 کروڑ نیکیاں عطا فرمائے گا۔ سارے راستے تکبیرات اور درود شریف کی کثرت کیجیے۔ جو ہی آپ کو مینا شریف نظر آئے تو فوراً یہ دعا پڑھ لیجئے: اللہم ہذہ منا فمنن علی بما مننت بہ علی اولیائک۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے اللہ، یہ مینا ہے، مجھ پر وہ احسان فرما جو تو نے اپنے اولیاء پر فرمایا۔ لیجئے، اب آپ مینا شریف کی حسین وادیوں میں داخل ہو چکے ہیں۔ کس قدر دلکش مناظر ہیں، کیا زمین، کیا پہاڑ، ہر طرف خیموں کی بہاریں ہیں۔ اب آپ بھی ان میں سے کسی خیمے میں قیام فرمائیے۔ 8 ذی الحجہ کی ظہر سے لے کے 9 ذی الحجہ کی فجر تک آپ نے یہیں گزارنے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ کہ 8 ذی الحجہ کی ظہر سے لے کے 9 ذی الحجہ کی فجر تک آپ نے 5 نمازیں مینا شریف میں ادا کرنی ہیں۔ آج آنے والی شب عرفہ ہے۔ اگر ممکن ہو تو آج کی ساری رات عبادت میں گزاریے، کیونکہ سونے کا وقت تو آپ کے پاس ساری زندگی پڑا ہوا ہے، کیونکہ ایسے مواقع بار بار کہاں نصیب ہوتے ہیں۔ یہاں پر ایک بات کا خاص خیال رکھیے گا کہ 9ویں کی راتوں رات معلمین کی بسیں سوئے عرفات چل پڑتی ہیں اور 9ویں رات کو مینا میں گزارنے کی سنت موقدہ لاکھوں حاجیوں سے فوت ہو جاتی ہے۔ بہار شریعت میں لکھا ہوا ہے کہ اگر رات مینا میں گزاری اور صبح صادق سے پہلے، نماز فجر سے پہلے، طلوع آفتاب سے پہلے اگر عرفات کی طرف چلا گیا تو اس نے برا کیا۔ اب آ گئی ہے 9 ذی الحجہ کی صبح فجر۔ آپ مستحب وقت میں نماز فجر ادا فرمائیے، لبیک کی صدائیں اور ورد و وظائف کی کثرت فرمائیے یہاں تک کہ طلوع آفتاب ہو جائے۔ یقین جانیے آج کے دن کثیر اولیاء کرام اور 2 نبی حضرت الیاس علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام عرفات کے میدان میں موجود ہوتے ہیں۔ جب آپ کو غروب آفتاب کا یقین ہو جائے تو اب مزدلفہ کی طرف چلے جائیے۔ لیجئے، اب ہم پہنچ گئے مزدلفہ شریف۔ ہر طرف خوب چہل پہل اور رونق لگی ہوئی ہے۔ ایک مفید مشورہ یہ ہے کہ مزدلفہ کی حدود میں داخل ہونے سے پہلے استنجا و وضو فرما لیجئے تاکہ آگے مشقت سے بچ سکیں۔ یہاں پر آپ کو ایک ہی اذان اور ایک ہی اقامت سے 2 نمازیں پڑھنی ہیں، نماز مغرب بھی اور نماز عشاء بھی۔ سب سے پہلے نماز مغرب کے 3 فرض ادا کر لیجئے، سلام پھیریے، اس کے بعد فوراً نماز عشاء کے 4 فرض ادا کر لیجئے، اس کے بعد مغرب کی سنتیں اور نوافل ادا کیجئے، اس کے بعد عشاء کی نماز کو مکمل فرمائیے۔ یہاں وہ مقام ہے جب آپ نے کنکریاں چننی ہیں۔ اب یہاں پر آپ اپنی کنکریاں چن لیجئے اور کوشش کیجئے کہ کنکریاں بڑے پتھر کو توڑ کر نہ بنائیے اور نہ ہی ناپاک جگہ سے اٹھائیے۔ اس مقام پر نماز فجر کو اول وقت میں پڑھنا افضل ہے۔ یاد رکھیے کہ مزدلفہ میں رات گزارنا سنت موقدہ ہے مگر اس کا وقوف واجب ہے۔ وقوف مزدلفہ کا وقت صبح صادق سے لے کر طلوع آفتاب تک ہے۔ اس دوران اس نے اگر ایک لمحہ بھی یہاں پر گزار لیا تو اس کا وقوف ادا ہو گیا۔ اگر کوئی شخص صبح صادق سے پہلے مزدلفہ سے چلا گیا تو اس نے واجب کو ترک کیا، اور جب واجب کو ترک کیا تو اس کے اوپر دم لازم آئے گا۔ ہاں، اگر عورت ہے، ضعیف ہے یا بیمار ہیں جنہیں بھیڑ بھاڑ کے سبب پریشانی کا اندیشہ ہے تو پھر اس صورت میں کوئی حرج نہیں۔ جب طلوع آفتاب میں تقریباً 2 رکعت پڑھنے کا وقت باقی رہ جائے تو اب حاجی کو چاہیے کہ سوئے مینا کی طرف روانہ ہو جائے۔ آج 10 ذی الحجہ کا دن ہے اور آج کا پہلا کام رمی کرنا ہے۔ جب حاجی مزدلفہ سے مینا کی طرف تشریف لے آئیں گے تو سب سے پہلا کام یہ کریں گے کہ بڑے شیطان کی طرف تشریف لے جائیں گے۔ آج صرف اس ایک شیطان کو ہی کنکریاں مارنی ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے کہ حج تمتع اور حج قران کرنے والا
دم شکر یعنی حج کی قربانی کرے، اس کے بعد حلق کروائے یعنی سر کو منڈوا دے اور احرام سے نکل جائے۔ یاد رہے کہ شیطان کو کنکریاں مارنا، قربانی کرنا، اس کے بعد سر منڈوانا، یہ اسی ترتیب سے واجب ہے۔ اب یہاں آپ اپنا احرام کھول دیں۔ اس کے بعد طواف زیارت کرے، اور 10 ذی الحجہ کو طواف زیارت کرنا یہ افضل ہے، لیکن 12 ذی الحجہ کی غروب آفتاب سے پہلے طواف زیارت کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اب طواف زیارت کے بعد بیوی بھی حلال ہو جائے گی۔ اس کے بعد مینا میں قیام کرے، 11ویں کی زوال کے بعد تینوں شیطانوں کی رمی کرے، اسی طرح 12ویں کو بھی رمی کرے، پھر چاہے تو مکہ واپس آ جائے، لیکن افضل یہ ہے کہ 13ویں کی رمی کے بعد مکہ مکرمہ واپس آئے۔ یہ وہ پوائنٹ ہے جہاں پر اس کا حج مکمل ہو جائے گا۔ اب جب تک چاہے مکہ مکرمہ میں قیام کرے اور خوب طواف کرے اور عمرے کرے، لیکن ایک بات کا خیال رکھے کہ عمرہ 13 ذی الحجہ کے بعد کرے، کیونکہ 9 تا 13 ذی الحجہ عمرہ کرنا ممنوع ہے۔